وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم مرزا ناصر احمد صاحب کے 3 اہم خطبات پر تبصرہ کریں گے۔ سامعین کرام، یہ خطبات مکمل طور پر آپ دیکھیں گے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، بلکہ قرآن مجید کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ان خطبات میں انہوں نے دجل کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ خطبہ ہے 19 مئی 1978 کا۔ تو اس میں مرزا ناصر صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے یہ تعلیم رکھی ہے کہ امت محمدیہ میں صرف وہ شخص نبی کا نام پا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی کا نام دیا، یعنی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہہ دیا بس وہی نبی ہو سکتا ہے، اور کوئی اب نبی نہیں آ سکتا۔ تو دیکھیں کس طرح یہ لوگ جھوٹ اور فریب، اپنی خلافت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کس طرح اب یہ فریب کاریاں کر رہے ہیں۔ سارا دن یہ لوگ خطبے دیتے ہیں نبوت کے جاری ہونے پہ، اور ان کے کام دیکھو، کہتے ہیں کہ نبی جو ہے اب کوئی نہیں آ سکتا، صرف جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ فلاں فلاں نبی ہوگا تو وہی ہے۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں، چنانچہ جب ہم قرآن کریم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے ارشادات میں صرف ایک شخص کے متعلق نبی کا لفظ استعمال کیا، یعنی ساری امت محمدیہ میں صرف ایک شخص کے متعلق نبوت کا لفظ استعمال کیا، اور وہ ہے مسیح موعود۔ تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب نبوت بند ہو گئی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، صرف بس ایک مہدی نے آنا تھا، وہ مرزا صاحب کی شکل میں آ گیا، بس آگے بند۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ کھل کر یہ بات بھی کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اب اس میں یہاں ہی کہہ رہے ہیں مرزا ناصر احمد صاحب فرماتے ہیں، منافق ایک وسوسہ گاہے گاہے ڈالتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ذلی نبی کے طور پر آ سکتے ہیں تو بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو کسی منافق نے نبی بنانا ہو تو آ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نے نبی بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بناؤں گا، نہیں بنائے گا۔ اب دیکھیں کس قدر جھوٹ اور دجل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں نبوت کو جاری فرمایا ہے، تو جب ان سے یہ بات کہو کہ بھائی سارا دن تو آپ تبلیغیں کرتے ہو اپنے خدموں میں اور اپنے مولویوں کے ساتھ جھگڑتے ہو نبوت کے جاری رہنے پہ، تو پھر کہتے ہیں نہیں، امکان نبوت اور چیز ہے، آئے گا اور چیز ہے۔ اے جاہلو، اگر یہ بات حتمی طور پر پتہ چل جائے کہ اب نبی نے نہیں آنا تو امکان کہاں رہ گیا پیچھے؟ تم نے امکان کو چھوڑا کہاں ہے؟ صرف تم نے دجل کو پیچھے چھوڑا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ اب تم چاہتے ہو کہ اگر کوئی نبی اگر آ گیا تو ظاہر ہے آپ کی خلافت کہاں جائے گی، تو اس کو دوام دینے کے لیے اب تم یہ سارے دجل کر رہے ہو۔ یہ کام صرف تم نے ہی نہیں کیے، ہمیشہ ہر دور میں یہ کام ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہ کہا اللہ اب نبی نہیں بھیجے گا، مسلمانوں میں غلطی سے یہ عقیدہ رائج ہو گیا اور بڑے لمبے عرصے میں وہاں غلط فہمی کی وجہ سے یہ رائج ہوا ہے۔ لیکن اے قادیانیو، تم نے تو 100 سال کے کم عرصے میں یہ سارا دجل کیا ہے۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ آگے سامعین آپ اس صفحے کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب اور کھل کر بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اب کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ بند۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، یہ ہیں قادیانی دجال، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ان دجالوں کو، انہوں نے بڑی آخر ٹنگی دی انہوں نے۔ آگے چلیے، یہ اسی خطبہ، یہ 3 اہم خطبات کے صفحہ نمبر یہ غالباً 41 ہے۔ اس میں اب یہ کہتے ہیں اب جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت پر 86-87 سال گزر چکے ہیں تو پہلے قاعدے کے مطابق آنے والے مجدد کی تلاش کرنی چاہیے، یعنی پرانا قاعدہ مان رہے ہیں، تسلیل یہی ہے کہ مجدد کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو پھر آگے چل کے کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری 1000 سال کے لیے آپ یعنی مرزا صاحب آخری خلیفہ اور مجدد علی فاخر ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو علوم انسان کے ہاتھ میں دیے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. آپ کی کتابوں سے لوگ اپنے مضامین اخذ کر لیں گے اور انسان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی. اس لیے اب اس سلسلے میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں. اب دیکھیں کہتے ہیں کہ وہ پہلا قاعدہ تو یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا. تو اس قاعدے کے مطابق تو آتے رہے مجددین، 13 صدیوں تک آئے، مرزا صاحب آئے. اب جو ہے نا مرزا صاحب نے ایسا کام کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں اب تجدید کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اب اس سلسلے میں کسی نے نہیں آنا. یہ سب یعنی ختم مجددیت، مجدد ختم، نبوت ختم، دجالیت شروع، قادیانی دجالیت اب یہ قیامت تک جائے گی. آگے بھی سامعین کرام، چونکہ میں اس ویڈیو کو بہت مختصر بنانا چاہتا ہوں، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کس طرح یہ دجل پھیلا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں سامعین کرام. یہ ہے صفحہ نمبر 43 اسی کا. لکھتے ہیں لیکن وہ خاص سلسلہ جو 13 پر ختم ہو گیا، اس سلسلے میں کسی نے نہیں آنا. اب وہی بات، وہی دجل کہ مجددیت ختم ہوگی، مرزا صاحب کے بعد مجددیت ختم، دجالیت شروع. ان للہ و انا الیہ راجعون. سامعین کرام یہ بڑی دلچسپ ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ برانڈی کا اثر بہت زیادہ سی. جدوں وہ وہاں سے آئے ہیں نا فرینکفرٹ، لگتا ہے کہ برانڈی چھائی ہوئی تھی. بتاؤ مرزا صاحب کی تعلیم کتنی صاف ہے، سینکڑوں صفحے بھرے ہوئے ہیں انہوں نے کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا. لیکن یہ قادیانی اب دیکھو کیسے دجل کر رہے ہیں. بہرحال بڑی دلچسپ، آپ پڑھیں آپ کو ہنسی آئے گی. آگے دیکھیں پھر کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں اور دلچسپ، مرتبہ کمال پہ چلے گئے اپنے. کہتے ہیں پس مختصراً یہ ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم و عدل مانا. لعنت ہے تمہارے ایسے ماننے پہ. بدبختو، نبوت تم نے بند کر دی، مجددیت تم نے بند کر دی. تو پیچھے کیا تم نے مانا کیا ہے؟ مرزا صاحب کے تو کتابیں بھری پڑی ہیں مجدد کے آنے پہ. ہر صدی پہ ایک آتا ہے، ہر صدی پہ ایک مجدد آتا ہے، قیامت تک آئے گا، آپ کے بعد بھی آئے گا، سارا کچھ تو فرما گے. تو تم یہ کیا دجل تم نے شروع کیے ہوئے جاہلو؟ تم تو مرزا صاحب کی جڑیں کاٹ رہے ہو. صحیح اللہ نے فرمایا تھا مرزا صاحب کو الہامن کہ تیرا مشن فوت ہوگا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. یہ دیکھو، یہ وہ علوم ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو، اس صدی کے مجدد کو مبعوث کر کے کھولی ہے. اگر اب دم ہے تو آؤ سامنے، اے قادیانی خلیفہ آؤ سامنے. اب کیوں جنبہ صاحب سے بھاگتے ہو؟ سامعین کرام آگے چلتے ہیں. سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس قدر ظاہر ہے، بالکل صاف. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. دیکھیں یہ ایک دائمی سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری ہے. اسی سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على راس كل 100 سنة من یجدد لها دینها رواہ ابو داؤد. یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا. اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو. دیکھیں آپ نے کتنے واضح فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. اس میں تخلف نہیں ہو سکتا. یہی بات اپنے مخالفین کو آپ سمجھاتے رہے. آج قادیانیوں نے بھی وہی جو اس وقت مرزا صاحب کے مخالفین کا عقیدہ تھا وہی بنا لیا، اور ہم بھی مرزا صاحب کی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہی ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو صاف بات ہے کہ ہر صدی پہ مجدد آتا ہے، بھلا اس سے کیسے انکار ہو سکتا ہے. سامعین کرام یہ حوالہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119 کا ہے. ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آ سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے.
اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے گا. ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتتاً قیامت آ جائے گی. سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ آپ نے کس حد تک آپ نے وضاحت فرما دیا کہ آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا، قیامت تک آئے گا. یہاں ایک نقطہ ہے جس پہ بات کرنی چاہیے. میرے خیال یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی نبوت ختم ہو چکی تھی. اس نبوت کے ختم سے مراد یہ ہے کہ ان کی شریعت کا جو تھا وہ وہاں خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ ان کی 600 سال بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نئی شریعت کے لے کر آئے، تو پھر وہاں سے نبوت کا ایک نیا سلسلہ ختم چلا. تو یہ مراد نہیں ہے کہ نبوت بند ہوگی. سامعین کرام، آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ وہی حوالہ ہے کہ کہتے ہیں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حق معدل مانا ہے. لعنت ہے تمہارے ماننے پہ، تم نے کیا مانا ہے؟ تم نے کچھ بھی نہیں مانا، تم نے وہی مانا جو تمہیں عزم ہوتا ہے، بس وہی. آگے سامعین کرام پھر ایک اور حوالہ ہے، آپ یہ حوالہ اسکرین سے پڑھ سکتے ہیں، میں مختصراً یہ پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ حدیث یعنی یہ حدیث مجددین کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون کی شرح ہے. پھر اسی حوالے میں آگے فرماتے ہیں پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی کے سر پر نیا انتظام کرتا ہے جیسے رزق کا سامان کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں پس قرآن کریم کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے، یعنی اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے. فرماتے ہیں پس قرآن کریم کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے. کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے. دیکھیں آپ فرما رہے ہیں یہ تو اللہ کی سنت ہے. اے قادیانی دجالو، اب تم نے اللہ کی سنت کو بھی بھل کر دیا. اللہ اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. سامعین کرام، مزید حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. سامعین کرام، آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت در حقیقت ہے ہی مجددیت. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی کے سر پر مجدد کا وعدہ دیا، یہی نبوت ہے امت محمدیہ میں، یہی انبیاء کا سلسلہ ہے، انبیاء و مرسلین کا یہی سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مرزا ناصر احمد صاحب فرما رہے تھے کہ وہی نبی ہوگا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا نام دے دیا. یہ نبی کا نام، یہ آپ دیکھو مرزا صاحب کو آپ نے حکم عدل مانا ہوا ہے، کیا مانا تم نے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرب مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. سامعین کرام، پورا حوالہ آپ اسکرین سے پڑھ سکتے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. یہ ہے سامعین کرام قادیانی دجال. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر انہوں نے نہ صرف مجدد کو ختم کیا بلکہ نبوت کو بھی ختم کر دیا ہے. اور مباحثے دیکھو ان کے غیر احمدی مسلمانوں سے، ان کے مباحثے سنو انٹرنیٹ پہ. نبوت جاری ہے جی، کیا جاری ہے نبوت؟ کہاں جاری ہے؟ تمہارے تو دجال خلیفہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اگر نبی بنانا ہے تو پھر کوئی منافق بنا سکتا ہے، خدا تو بنائے گا نہیں. تو جاہلو، پھر نبوت کہاں سے جاری ہے؟ نبوت تو بند ہو گئی. پھر جاؤ علامہ طاہر القادری کی بیعت کر لو جا کر. آپ نے دیکھا کہ یہ دجالی خلیفے کس طرح جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. میں آخر میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اے میرے احمدی مسلمان بھائیوں، اٹھو اور اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھولو. دیکھو یہ دجال آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ طاغوتی، یہ شیطان کے چیلے ہیں. یہ خلیفے کہاں ہیں؟ یہ خلیفوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. اے میرے احمدی مسلمان بھائیوں، اٹھو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کو قضاء بورڈ میں بلا کر ان سے پوچھو ان دجالی کاموں کے متعلق. اب تمہیں اٹھنا ہوگا. اگر تم نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو آگے جو دروازے پر لانتیں کھڑی ہیں وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی.
تو اس لیے اپنی فکر کرو اور اٹھو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان سے پوچھو، ان سے حساب کتاب لو ان دجالی کاموں کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے.